السلام علیکم ایوری ون. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سینسیشن اینڈ پرسیپشن. کنزیومر بیہیویئر کے حوالے سے اسٹڈی کر رہے ہیں. تو سینسیشن اینڈ پرسیپشن بیسیکلی آر یوز ون اینڈ آفٹر ود ایچ ادر. جو سینسیشن ہے اس کے بعد ہی پرسیپشن کریٹ ہو رہی ہے. اگر کسی شخص میں سینسیشن کا مادہ نہیں ہے، وہ سینسیشنز کر ہی نہیں پا رہا، یا اس کا مائنڈ میں اس کے وہ سینسز یوز کر رہا ہے. آئز بھی ہیں، ایئرز بھی ہیں، نوز بھی ہیں، چیزیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، بول رہا ہے، سب کچھ ہے. لیکن اگر اس کا مائنڈ سیٹ ٹھیک نہیں ہے تو وہ اس کو پرسیپشن اس کی کریٹ نہیں ہوگی. وہ آگے نہ تو بیان کر پائے گا، نہ اس کی اپنی پرسیپشن کریٹ ہوگی. یہ چیز ہے کیا، کیسے ہے، کیوں ہے. ان کا مائنڈ کا پرابلم ہے، یا سائیکالوجیکل کوئی اور ایشو ہے کسی کا. یا کوئی فار ایگزامپل کوما میں ہے تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، سن بھی رہا ہوتا ہے، سمجھ نہیں سکتا وہ، کیونکہ اس کی وہ کوما میں ہے، یا اس کا کوئی اور پیرالائسس ہو گیا ہے کسی طرح کا. جو بایولوجیکل ڈس آرڈرز جتنے بھی ہیں، تو ان کی وجہ سے بندے کی سینسیشن سم ٹائم ہو رہی ہوتی ہے، زندہ بھی ہوتا ہے بندہ، لیکن پرسیپشن اس کی کریٹ نہیں ہوتی. اس کو ڈیل کریں گے. تو کنزیومر بیہیویئر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ڈائریکٹ ریسپانس ٹو سینسری آرگنز ٹو اسٹیمولائی. سینسیشنز بیسیکلی کنزیومر بیہیویئر میں کریٹ کی جاتی ہیں تھرو ایڈورٹیزمنٹس، تھرو بل بورڈز، تھرو پیکیجز آف پروڈکٹ، تھرو ڈیزائن آف پروڈکٹ، تھرو دا فیچرز آف پروڈکٹ، through the communication by the seller or by the manufacturer of the product in order to make the customer persuade. کسٹمر کی پرسویشن کریٹ کرنے کے لیے، کسٹمر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، کسٹمر کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، تاکہ وہ ہمارے پروڈکٹ کو خریدیں. ان کی سینسیشن کو انکریز کیا جاتا ہے تھرو ایڈورٹیزمنٹ. بار بار ایڈورٹیزمنٹ کی جاتی ہے، بار بار آف سیزن میں بھی ایڈورٹیزمنٹ کی جاتی ہیں، تاکہ کسٹمر ہمارے پروڈکٹ کو بھول نہ جائیں. ان کے سینسیشنز کو بار بار ہٹ کیا جاتا ہے تاکہ ان کے مائنڈ میں 24 گھنٹے ہمارے پروڈکٹس گھومتے رہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ سینسیشن کیا ہے؟ ڈائریکٹ ریسپانس ٹو سینسری آرگنز ٹو اسٹیمولائی. اسٹیمولائی ہوتا ہے ایک ایسا ٹریگر ہوتا ہے، بیسیکلی ایک ایسی ان پٹ ہوتی ہے جو آپ کے کسی سینس کو جا کے ہٹ کرتی ہے، اور آپ کے جو سینسز ہوتے ہیں وہ بحال ہو جاتے ہیں، اور آپ اس پروڈکٹ کو، اس چیزوں کو میمورائز، آپ کے مائنڈ میں وہ چیزیں بیٹھ جاتی ہیں. فار ایگزامپل ہارپک کا ہر کسی کے ذہن میں ہے کہ وہ جو ہے گاڑھا ہوتا ہے، اور جو تیزاب ہے وہ بہہ جاتا ہے. ہارپک کیا ہے؟ بہتر صفائی کرتا ہے. تو یہ انہوں نے ٹریگر کیا ہے ہمارے مائنڈ کو، کہ انہوں نے بار بار ایڈورٹیزمنٹ کیے ہیں، دوبارہ کیے ہیں، مینی ٹائمز کیے ہیں، تاکہ ہمارے جو سینسیشن ہے وہ پختہ ہو جائے. اس کے علاوہ اور بھی اگزامپلز ہیں. انشورنس کمپنیز کی لے لیں، وہ بار بار آپ کو یہ پاور کراتے ہیں، بار بار یہ سینسز کریٹ کرتے ہیں کہ ایک دن مرنا ہے، تو اس سے پہلے اپنے کیا کریں، انشورنس کرا لیں، تاکہ اگر آپ مر بھی جائیں گے آپ کی فیملی کیا ہو جائے گی، سیف ہو جائے گی فائنینشلی. تو یہ انہوں نے سینسیشنز کو بار بار ہٹ کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ بہت سے پروڈکٹس ہیں. ہر پروڈکٹ کی بیسیکلی یہی نہیں ہوتی، کوشش ہوتی ہے کہ بندے کی سینسیشنز کو ہٹ کیا جائے. جب سینسیشن بندے کی اچھی بن جائے گی، اچھی چیزیں دیکھے گا، ہمارے پروڈکٹ کی اچھی فیچرز دیکھے گا، تو اس کی پرسیپشن بھی ہمارے پروڈکٹ کے متعلق اچھی ہی بنے گی. جب ہم اس کی سینسز کو، اس کے آئیز کو ہم اچھی چیز دکھائیں، اچھی فیچرز بتائیں اپنے پروڈکٹ کی. اس کے ہم ایئرس کو جو سن رہا ہے وہ ہمارے پروڈکٹ کے متعلق اچھا ہی سنیں، ورڈ آف ماؤتھ اچھے جنریٹ کروائیں، ہم کمیونیکیشن اچھی کرائیں پروڈکٹ کے متعلق. اچھا، اسٹیمولائی از اینی یونٹ آف ان پٹ ٹو اینی آف دا سینس لائک پروڈکٹ پیکیج. یہ بھی ایک اسٹیمولائی ہے. جو اسٹیمولائی ہوتا ہے جو ہمارے سینسز کو جنریٹ کرتا ہے، ہمارے پرچیز یا ہمارے ایکشنز کو جنریٹ کرنے کے لیے اسٹیمولائی ہوتا ہے. ڈیزائن آف پروڈکٹ اچھا ہوگا تو ہمارے اسٹیمولائی کریٹ ہوگا، جس کی وجہ سے ہماری سینسیشن اچھی ہوگی. ایڈورٹیزمنٹ اچھی ہوگی تو ہمارا اسٹیمولائی کریٹ ہوگا، اس کی وجہ سے ہماری سینسیشن اچھی ہوگی. برانڈ نیمز، اگر ہمارے ویل نون برانڈ نیم ہے ہمارا، بار بار ہم نے اس کو مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروایا ہوا ہے، اور کسٹمر کی اچھی پرسیپشن ہے، تو جب وہ برانڈ نیم سامنے آئے گا تو اسٹیمولائی کریٹ ہوگا، جس کی وجہ سے سینسیشن ہماری اچھی بنے گی. یہ برانڈ نیم یہ تو بہت اچھا ہے، اس کی پرائس بھی معقول ہے، اچھی کم پرائس میں دے رہے ہیں، تو ہمیں یہ پرسیپشن بن جائے گی کہ اب یہ برانڈ بہت اچھا ہے، اس کی پرائس بہت کم ہے اس دفعہ، تو ہمیں بھی یہ چیز لینی چاہیے. اچھا، سینسیشن کے لیے ہمارے پاس سینسری ریسیپٹرز ہوتے ہیں، جس کو ہم سینسری آرگنز بھی کہتے ہیں. وہ آرگنز جن کی وجہ سے ہماری سینسز، ہم کوئی چیز سینس کرتے ہیں، ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ چیز ہے کیا. یا تو ہم سنیں گے اس کو، یا ہم بول کے دیکھیں گے، یا ہم دیکھیں گے، یعنی کہ واچ کریں گے. تو آل دوز آرگنز ڈیٹ ریسیو سینسری امپلسز، ہیومن آرگنز جن کی وجہ سے ہم سینسری جو ہے ہمارے جن کی وجہ سے ہم سینسری ان پٹس کو ریسیو کرتے ہیں.
ان پٹس کون سی ہوتی ہیں کہ ہم نے ایڈورٹیزمنٹ دیکھی، جب تک ہم دیکھیں گے نہیں ہمیں ایڈورٹیزمنٹ کی سمجھ نہیں آئے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ سینسری ریسیپٹر ہمارا جو آئی ہے وہ ایک سینسری ریسیپٹر ہے جو ہمیں ایڈورٹیزمنٹ کے متعلق انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر کے دے رہا ہے. اچھا، اگر ہم نے کسی ایونٹ میں گئے ہیں، کسی کانسرٹ میں گئے ہیں، وہاں پہ ہم نے پروڈکٹ کے متعلق اویئرنیس کے لیے وہ اوپر سے اسپیچ کر رہے ہیں اسٹیج پہ کھڑ کے، ڈائس پہ کھڑ کے، اور ہمارے اگر کان نہیں ہے سننے کے لیے، ہمارے کان کی سماعت ویک ہے یا ہمارے ایئرز کے جو پرابلم ہے ہم سن نہیں پا رہے، تو ہمارے اگر ایئرز نہیں ہوں گے تو ہم اس کو سینسیشن ہماری کریٹ نہیں ہوگی، ہم الیبوریٹ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے پروڈکٹ کے متعلق کیا اویئرنیس دی ہے یا کسی خاص چیز کے متعلق کیا اویئرنیس دی ہے. نوز، جب تک ہم اسمیل نہیں کریں گے ہم کسی فوڈ کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز خراب ہے یا ٹھیک ہے، اس کا اسمیل اچھا ہے، ٹیسٹ اچھا ہے یا برا ہے. ٹیسٹ اور ٹچ ایک بہت بڑا ایک ہمارے پاس ایک سینسری آرگن ہے، ریسیپٹر ہے. اس کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز استعمال کرنے میں ٹھنڈی ہے یا گرم ہے. فار ایگزامپل، اگر ہم کسی گرم دیگچی کو ہمارا ہاتھ لگ جائے تو ہم فوراً پیچھے ہٹا لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مائنڈ تک سینسیشن چلی گئی ہے. سینسری آرگنز جو ہیں وہ نینو سیکنڈ، 1 منٹ کے جو 1 سیکنڈ کا 10واں حصہ ہے نا، نینو سیکنڈ میں ہمارے مائنڈ تک ریسیپٹرز جو ہیں وہ پیغامات لے جاتے ہیں، ہماری سینسیشن کریٹ ہوتی ہے، اتنا جلدی کریٹ ہوتی ہے. اسی لیے تو جو کمپنیز ہیں وہ سینسیشن اینڈ پرسیپشن کو ڈیل آؤٹ کرتی ہیں، کیونکہ یہ تو ہے بایو کا ٹاپک، لیکن اس کو بھی وہ ڈیل کرتی ہیں تاکہ ہماری سینسز کو ایک اچھے طریقے سے ہٹ کیا جائے تاکہ ہماری سینسیشن اچھی بنے. ٹھیک ہے جی. یہ سینسری ریسیپٹر، یہ سینسری، ان کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو بھی کمیونیکیشن ہے وہ سینسری ریسیپٹر تک جاتی ہے، ایئر تک، نوز تک، آئز تک، یا ہمارے جو ٹچ ہے یا ٹیسٹ ہے، زبان ہے. تب وہ جب سینسری ریسیپٹر سے ہوتی ہوئی پھر جاتی ہے سینسیشن میں، مائنڈ تک جاتی ہے. ایئر سے آپ کو پتہ ہے کہ سارے سگنل، نیورون جو ہیں وہ سارے سگنل لے کے کہاں جاتے ہیں؟ مائنڈ میں، برین میں جاتے ہیں. وہ برین میں جا کے انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہوتی ہے کہ یہ پروڈکٹ بہت اچھا ہے، ہم نے ایڈورٹیزمنٹ دیکھی بڑا اچھا ہے. تب جا کے ہماری پرسیپشن بن جائے گی کہ یہ سینسیشن کے بعد ہم انٹرپریٹ کریں گے کہ ہماری سینسیشن، بیسیکلی جو پرسیپشن ہے نا وہ ہے انٹرپریٹیشن آف سینسیشن. ہم سینسیشن اچھی ہوگی تو ہماری پرسیپشن بھی اچھی بنے گی. پرسیپشن کی ڈیفینیشن لکھتا ہوں میں. دا پروسیس in which individual selects organizes and interprets sensory stimuli into a meaningful picture of the world. آسان الفاظ میں بتاؤں، یہ جو پرسیپشن ہے وہ ایک ایسا پروسیس ہے جس کی مدد سے ہم ایک انڈیویجول سینسری اسٹیمولائی کو سلیکٹ کرتا ہے، آرگنائز کرتا ہے، پھر انٹرپریٹ کرتا ہے. انٹرپریٹ کا مطلب بیان کرتا ہے، اس کی تشریح کرتا ہے کہ یہ سینسیشن کیسی تھی، اچھی تھی، بری تھی. یہ جو ہم نے اسٹیمولائی ریسیو کیا ہے تھرو ایڈورٹیزمنٹ، تھرو کمیونیکیشن، تھرو بل بورڈ، تھرو پروڈکٹ ڈیزائن، تھرو پروڈکٹ پیکیجنگ، یہ سارے اسٹیمولائی ہیں. اسٹیمولائی کی وجہ سے ایک انڈیویجول سلیکٹ کرتا ہے اور آرگنائز کرتا ہے، پھر انٹرپریٹ کرتا ہے کہ ہماری سینسری اسٹیمولائی کو کیا میننگ دیا جائے، کہ آیا کہ یہ بہت اچھا ہے پروڈکٹ، کہ یہ بہت برا ہے، یا یہ بہت چیپ ہے، یا یہ بہت ایکسپینسو ہے. ہم بارہا یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ بہت مہنگا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہمارے مائنڈ تک یہ پرسیپشن گئی ہوئی ہے کہ یہ جو پروڈکٹ کی پرائس بتا رہے ہیں یہ مہنگی ہے. تو یہ سینسیشن کے بعد ہی پرسیپشن بنتی ہے. اگر سینسیشن ہماری ویک ہوگی، میں بتایا کہ اگر ہمارے پاس ایئر، آئیز، نوز، ٹنگ اور ٹچ والی فیلنگس نہیں ہوں گی تو ہم پرسیپشن ہماری کریٹ ہونا بہت مشکل ہے. تو پرسیپشن کو سمپل الفاظ میں یہ ہے کہ دا انٹرپریٹیشن آف سینسیشن از کالڈ پرسیپشن.
میں ایک اور ڈیفینیشن ہے ویری امپورٹنٹ ہے، ڈفرینشیل تھریش ہولڈ. ایک ہوتا ہے ایبسلیوٹ تھریش ہولڈ، ایک ہوتا ہے ڈفرینشیل تھریش ہولڈ. ابھی ہم اس کو نہیں ڈیل کریں گے، یہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے. اب ہم کریں گے ایبسلیوٹ تھریش ہولڈ کو ڈسکس، بیکاز اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی پھر ہم ڈفرینشیل کو پڑھ سکتے ہیں. ایبسلیوٹ تھریش ہولڈ، ایبسلیوٹ کہتے ہیں منیمم کو بیسیکلی، تو تھریش ہولڈ کہتے ہیں منیمم amount of basically stimuli which is important in order to make us understand or make our perception. لمیٹیڈ تھوڑی بہت، یعنی کہ فار ایگزامپل اگر ہم کچھ سن رہے ہیں تو اتنی آواز ہونی چاہیے، بہت لمیٹیڈ، بہت کم، تاکہ ہم ایٹ لیسٹ سمجھ سکیں کہ کہا کیا جا رہا ہے. اتنی بھی آواز کم نہ ہو کہ ہم سمجھ ہی نہ سکیں کہ what is the product or what the communication or what the advertisement is talking about. اگر ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہے تو اس کی پکچر اتنی کلیئر ہو، اگر وہ بینر لگا ہوا ہے تو اتنا وہ کلیئر ہو کہ ہم اس کو ایٹ لیسٹ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ بینر کس چیز کے متعلق ہے، اس میں کیا کہنا چاہ رہا ہے وہ. تو اس کی ڈیفینیشن ہے دا منیمم level at which an individual can experience a sensation. جس کی پراپر ڈیفینیشن ہے is called absolute threshold. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایبسلیوٹ تھریش ہولڈ یہ ہے کہ منیمم لیول آف ایٹ وچ دا انڈیویجول کین ایکسپیرئنس اے سینسیشن از کالڈ ایبسلیوٹ تھریش ہولڈ. منیمم لیول آف بیسیکلی سم تھنگ، منیمم لیول آف اسٹیمولائی، منیمم لیول آف اور سینسیشن، جس کی وجہ سے ہم یہ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ ہماری سینسیشن کس چیز کے متعلق ہے. اتنی آواز ہو کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کہا کیا جا رہا ہے. اتنا اس دیکھنے والا جو ہے اگر وہ کچھ دیکھ رہا ہے تو اس کی پکچر کلیئرٹی اتنی ہو کہ ہمیں سمجھ آ سکے ایٹ لیسٹ کہا کیا جا رہا ہے، دکھایا کیا جا رہا ہے. اگر ہم کچھ اسمیل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی اسمیل ایٹ لیسٹ اتنی ہو کہ ہمارا جو نوز ہے اس کو ڈیٹیکٹ کر سکے کہ اسمیل اچھی ہے، پلیزنٹ ہے یا آڈیور اسمیل ہے، کس طرح کی اسمیل ہے. تو یہ ہے ایبسلیوٹ تھریش ہولڈ. تو یہ کمپنیز بیسیکلی پریفر کرتی ہیں کہ ایبسلیوٹ تھریش ہولڈ کتنا ہونا چاہیے. اتنی زیادہ آواز بھی نہ ہو کہ کسٹمر کے کان کے پردے پھٹ جائیں، اتنی کم بھی نہ ہو کہ وہ سن بھی نہ سکے. اتنی پکچر کی ریزولوشن اتنی بھی نہ ہو کہ کسٹمر کی آنکھوں کو اچھا نہ لگے، اور کلر اسکیم کو اتنی بھی ایڈورٹیزمنٹ کی اتنی بھی زیادہ وہ ڈارک نہ ہو کہ ہم دیکھنے والے اس کو دیکھ کے ہی بس نظر ہٹا لیں. تو نارمل جو ہے کلر اسکیم ہونی چاہیے اگر ہم ایڈورٹیزمنٹ بنا رہے ہیں. اور جو اگر ہم کوئی آڈیو کوئی فار ایگزامپل اویئرنیس پروگرام دے رہے ہیں تو اسپیکرس کی اور مائک کی آواز اتنی ہو کہ سننے والوں کو اچھا لگے، پلیزنٹ لگے، نہ کہ وہ اس کو اچھا نہ لگے اور وہ سینسیشن ان کی بری بن جائیں، حالانکہ باتیں آپ ساری بھی اچھی کر رہے ہوں. ٹھیک ہے. تو ایبسلیوٹ تھریش ہولڈ یہ ہوتا ہے کہ منیمم لیول آف اسٹیمولائی دیٹ کین ایکسپیرئنس sensation through which an individual can experience a sensation is called absolute threshold. So that's all for now. If you have any question regarding sensation, perception and absolute threshold, you can ask me and subscribe my channel. Thank you so much.